السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ 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 الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون۔ تحقیق ہم نے بے شمار یا اکثر جنوں اور انسانوں کو صرف جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ کیوں؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں وہ سوچتے نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں لیکن وہ آنکھوں سے دیکھتے نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں مگر ان کانوں سے وہ سنتے نہیں۔ کالانعام، بلکہ وہ تو جانوروں کی طرح ہیں۔ بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدترین گمراہ۔ اولئک هم الغافلون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں۔ حمد ثناء اللہ جل شانہ کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء امام المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں نے اے آر وائی ٹی وی اسٹیشن پر ایک پروگرام چلتا ہے سرعام، اس میں ایک صاحب ہیں جن کا نام اقرار الحسن صاحب ہیں، جو پروگرام ہمیشہ کرتے رہتے ہیں۔ ایک انہوں نے پروگرام کیا کہ ایک کچھوے کی پوجا ہو رہی ہے۔ بات تو تعجب کی ہے کہ مسلمان کلمہ گو کچھوے کی پوجا شروع کر دیں، تو مجھے تعجب سب سے زیادہ جس بات سے ہوا وہ ان کی زبان سے یہ شعر سن کر۔ شعر کیا ہے؟ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا۔ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا۔ اصل میں
اقرار الحسن صاحب کو پتہ ہی نہیں کہ الو کہاں کہاں بیٹھے ہیں۔ میں ان الوؤں کی نشاندہی کرنے کے لیے ایک میسج کر رہا ہوں اقرار الحسن صاحب کو مختصر طور پر، کہ حتیٰ کہ الوؤں کی نشاندہی ہو کہ الو ہیں کہاں۔ انہوں نے تو ایک کچھوے کو پکڑ کے کہا کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، چند دن پہلے ایک بابے کو پکڑ کے بیٹھے تھے۔ میں اقرار الحسن صاحب سے ایک سوال کرتا ہوں کہ ایک سمندر میں مینڈکیاں ہوں، اسی سمندر میں کچھکمے بھی ہوں گے، پانی میں رہتے ہیں نا، اسی سمندر میں مگرمچھ ہوں، ازدہا ہوں، تو جو آدمی مینڈکیوں کو مارتا پھرے، کچھکموں کو مارتا پھرے، ازدہاؤں کے، سانپوں کے ہوتے ہوئے اور مگرمچھوں کے ہوتے ہوئے، اس کو لوگ بہادر نہیں کہتے۔ یا جنگل میں ہو، جنگل میں چھپکلیاں بھی ہوں گی اور کئی کیڑے مکوڑے ہوں گے، بس جائے اس کے خنزیروں کو مارنے کے جو نقصان کرتے ہیں انسانوں کا، چیتوں کو مارنے کے لیے جو ہرنیوں کو چیر پھاڑ دیتے ہیں، شیروں کا شکار کرنے کی بجائے وہ چھپکلیوں کا شکار کرتا پھرے۔ میں آپ کو میسج اس لیے کر رہا ہوں اقرار الحسن صاحب کہ کہاں سے شروع کروں، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کس شاخ سے شروع کروں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں الو کہاں کہاں بیٹھے ہیں۔ جس ادارے سے آپ تنخواہ لے رہے ہیں ARY، آپ اس کو صحیح سمجھ رہے ہیں تو اس میں کام کر رہے ہیں نا۔ مجھے رب کعبہ کی قسم، اس ادارے نے اتنا شرک پھیلایا ہے، اتنا شرک پھیلایا ہے، یہ شرک تو قریش مکہ بھی نہیں پھیلا سکے۔ ARY نے تو انتہا کر دی، یہاں عریانی بے حیائی کو جنم دیا اور شرکیات کو حیا بخشی۔ 24 گھنٹے شرکیانہ قوالییں نعتیں ہو رہی ہیں، لنگے پڑنگے لباس پہن کر عورتیں آ رہی ہیں۔ آپ ان کا ذکر تو کبھی نہیں کرتے۔ آپ کے نام سے مجھے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے، اللہ عالم، کہ آپ شیعہ مذہب کے ساتھ آپ کا تعلق ہے۔ وہاں آپ کو گھوڑے نظر نہیں آتے جن کے نیچے سے عورتیں گزرتی ہیں۔ گھوڑے اوپر بیٹھنے کے لیے ہوتے ہیں، نیچے سے گزرنے کے لیے نہیں۔ امام حسین کا گھوڑا لے کر 1436 سال کے بعد، 1400 سال کے بعد ہی ابھی اس کے نیچے سے گزر رہے۔ وہ گھوڑا کہاں گیا؟ کبھی اس موضوع پر اپنی زبان کو حرکت دیں، بتائیں، پتہ چلے آپ کو کہ کس شاخ پر الو بیٹھا ہے۔ کہو کہ یہ حقیقت میں وہ گھوڑا نہیں ہے۔ اگر وہ بھی گھوڑا ہوتا تو امام حسین کا گھوڑا ہو یا پاکستان میں کسی کا گھوڑا ہو، گھوڑا تو جانور ہے، بیٹھنے کے لیے اللہ رب العزت نے بنایا یا پوجنے کے لیے بنایا؟ ان الوؤں کو کیوں نہیں مارتے تم؟ آپ ان الوؤں کا پیچھا کیوں نہیں؟ ایک دفعہ ہی برائے ذمہ کے لیے اپنی زبان سے کہہ دو کہ یہ گھوڑے کے نیچے سے نہ گزرا کرو، گھوڑے نہ پالو، ان کی عبادت نہ کرو، عبادت اللہ کی کرو۔ کچھوے کی عبادت تو تمہارے نزدیک حرام ہے، گھوڑے کی عبادت تمہارے لیے جائز ہے۔ اس کے بعد چند دن پہلے سندھ کے، مجھے واللہ بھول گیا، ایک بہت ذمہ دار کوئی وزیر شاید بیان دے رہے ہیں کہ دوسری درگاہوں کی بھی عبادت ہونی چاہیے۔ پہلے 25,000 قبروں کی پوجا ہو رہی ہے، 25,000 قبروں کی۔ وہ کہتا ہے دوسری جو باقی ان کی بھی عبادت کرو۔ یہ صحافیوں کی جو بال کی خال اتارنے والے ہیں،
ان کی زبانوں کو فالج ہو گئے. یہ کہتے ہیں کہ بابا نور کی قبر پر لوگ جمع ہوتے، عبداللہ غازی کی قبر پر جمع ہوتے. تو جو لوگ قبروں کی پوجا کرتے ہیں ان کے لیے کچھوے کی پوجا کرنے میں کیا فرق ہے؟ کیا کوئی پتہ نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تتخذوا قبری وثنا یعبد، آپ یہ کبھی بیان کر کے دکھائیں. آپ جناب مینڈکیوں کو پکڑ رہے ہیں، مینڈکیوں کو، یہ گدی نشین مجرم جو عزتیں لوٹتے ہیں، مال لوٹتے ہیں لوگوں کا، ان پر آپ کی زبان کیوں نہیں حرکت میں آتی؟ کہیں گولڑا شریف ہے اور کہیں امام بری ہے، وہ پتوں کی میں جائیں کتوں والی سرکار ہے، لاہور میں بلیوں والی سرکار ہے، طوطوں والی سرکار ہے، کووں والی سرکار ہے. وہاں مجاوروں سے ڈر لگتا ہے تمہیں؟ ادھر کیوں نہیں جاتے؟ ادھر زبان کھولو، جاؤ ادھر بھی. یعنی آپ کے نزدیک کچھوا پوجنا حرام ہے، کتوں والی بابے سرکار کو پوجنا حرام نہیں، بلیوں والے کو، وہ بھی تو جانور ہے نا، وہ بھی حرام ہے. آپ جناب دوڑ رہے ہیں پیچھے بابوں کے، ہو جہاد ہو رہا ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دل ہیں لیکن سوچنے کی طاقت نہیں رکھتے. آؤ ہمارے ساتھ توحید بیان کرو، اللہ کے فقیروں سے توحید سیکھو، ہم تمہیں بتاتے ہیں توحید کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، اور آؤ مل کر ہم شرکیات کا خاتمہ کریں. یہ بڑے بڑے سبز گنبد جو ہیں جن میں لاکھوں لوگ جمعرات کو آتے ہیں، ادھر جا کے تصویریں کھینچو اور ان کو بتاؤ یہ شرکیات ہے. وہاں پر جلتے ہیں آپ کے، وہاں ان کو بتاتے ہوئے کہ ہر شاخ پر الو بیٹھا ہے، ڈر لگتا ہے. یہ مسکینوں کو پکڑ لیا، مینڈکیوں کو پکڑ لیا، مگرمچھوں کو چھوڑ دیا، چھپکیوں کو پکڑ لیا، شیروں کو چھوڑ دیا. یہ بہادری نہیں. بہادری یہ ہے کہ ہر ایک کی خامی شرکیات بیان کرے. سب سے پہلے اپنے گھر سے جو گھوڑے کی پوجا کرتے ہیں، نیچے سے گزرتے ہیں، تبرکن اپنی زبان سے نہیں منع کر سکتے، ویسے ہی بیان دے دو یہ حرام ہے، یہ گدی نشینیاں حرام ہے. یہ جتنے سیاستدان ہیں بڑے بڑے، کس طرح وراچھیں کھول کھول کر ٹی وی میں بیان کر رہے ہیں، سب جعلی پیر ہیں یہ. اور آپ کا ٹی وی کہتا ہے فلاں جگہ سے جعلی پیر پکڑا گیا. کہا پیر سارے ہی جعلی ہیں، صرف ایک ہی پیر اصلی ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آؤ ہمارے ساتھ اور ہم آپ کو بتائیں کہ شرکیات کیا ہیں، توحید کیا ہے، جعلی پیر کون ہے اور اصلی پیر کون ہے. اللہ رب العزت ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علیہ وسلم.